انسان کی زندگی کا ہدف جس کے لیے اس کے خدا نے اسے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ رشد ہے، وہ کمال ہے۔ اراد بہم ربہم راشدہ، اس کے رب نے اس سے رشد کا ارادہ کیا ہے۔ ہم نے بیان کیا کہ انسان کی زندگی کا ہدف رشد کرنا ہے۔ رشد کا مفہوم کیا ہے کہ انسان کی تمام تر صلاحیات اور استعدادات جب اپنے کمال کو پہنچ جائیں ان کے بعد ان کی رہبری کرنا اور ان کو صحیح جہت دینے کو رشد کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان رشد کیوں کرے؟ ضرورت رشد کیا ہے؟ ضرورت رشد پر دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ کیوں ہم رشد کریں، اس لیے کہ ہم میں استعداد اور صلاحیت رشد موجود ہے۔ انسان کے اندر خدا نے اس کے وجود میں جو عظیم قدرت اور طاقت رکھی ہے، وہ قدرت اور طاقت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان رشد کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان نے اس میں صلاحیت رکھی ہے۔ اگر ہم رشد نہیں کریں گے تو وہ خداوند متعال نے جو عظیم صلاحیت ہمارے وجود میں رکھی ہے، جو قدرت رکھی ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو وہ ضائع ہو جائیں گی، بالکل اسی طرح جس طرح کا میڈیکل سائنس یا تجربہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ انسان اگر اپنے بدن کے اعضاء میں سے کسی ایک عضو کو استعمال نہ کرے تو وہ عضو کچھ عرصے کے بعد ناکارہ ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر ایک انسان کے بازو کو کچھ عرصے کے لیے باندھ دیا جائے اور اس سے کوئی استعمال نہ کیا جائے، اسے حرکت نہ دی جائے، تو وہ بازو بالکل ناکارہ ہو جائے گا، وہ کسی کام کا نہیں رہے گا، پھر اس سے انسان استفادہ نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح اگر انسان اپنی استعداد اور صلاحیات کو استعمال نہیں کرے گا تو وہ صلاحیت اور استعداد انسان کی ضائع ہو جائیں گی اور ناکارہ ہو جائیں گی۔ اس صورت میں انسان مسئول ہے، جواب دہ ہے خداوند متعال کے، کہ خدا نے اسے یہ صلاحیت دی تھی، یہ استعداد دی تھی، ساتھ اس استعداد اور صلاحیت کے اسے مسئولیت دی تھی، تو یہ خدا کی ہاں جواب دہ ہے، اس کی ذمہ داری تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہم اپنی صلاحیت کو اور استعدادات کو اگر وہ رشد نہیں کریں گی اور ہم کمال تک نہیں پہنچیں گے، وہ صلاحیات بھی اپنے کمال تک نہیں پہنچیں گی، تو وہ غلط جگہ پہ استعمال ہوں گی۔ ان کا استعمال اگر صحیح راہ میں نہیں ہوگا تو غلط راہ میں استعمال ہوگا۔ جب غلط جگہ اور غلط راہ میں ان کا استعمال ہوگا تو وہ صلاحیات کا اسراف ہے، تو اس صورت میں بھی انسان مسئول ہے۔ اور ان دونوں صورتوں میں نتیجہ یہ نکلتا ہے، انسان مسئول بھی ہے، خدا کے ہاں جواب دہ بھی ہے، اور وہ زندگی سے تنگ آ جاتا ہے، اور یہ رنج آور ہے، یہ تکلیف دہ ہیں دونوں۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان کی رشد کی ضرورت کے اوپر دوسری دلیل یہ ہے، اگر انسان رشد نہیں کرے گا تو وہ خود ملال میں، رنج میں اور تکلیف میں مبتلا ہوگا، خود کو اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح کیوں رشد کریں؟ اس لیے کہ نیاز اور ضرورت انسان اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ رشد کرے۔ بالکل اسی طرح میں مثال دیتا ہوں کہ ایک انسان کے پاس سردیوں کے موسم میں جب گندم کاشت ہوتی ہے اور زراعت ہوتی ہے، اس وقت اس کے پاس 1 من گندم ہے، اور یہ انسان جانتا ہے کہ یہ 1 من گندم پورا سال اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے، خاندان کے لیے کفایت نہیں کرتی، یہ کافی نہیں ہے۔ اب ضروری ہے سردیوں کے موسم میں وہ اس گندم کو رشد دے، اس کو بڑھائے، اس میں اضافہ کرے۔ کیسے اضافہ کرے؟ اس 1 من کو وہ کاشت کرے۔ 1 من کو جب وہ کاشت کرے گا تو اس سے 40 من اسے حاصل ہوگا، 40 من گندم اسے حاصل ہوگی۔ وہ 40 من گندم، اب یہ تھوڑا سا سرمایہ تھا انسان کے پاس، یہ محدود سرمایہ تھا، 1 من گندم تھی۔ اب جب اس کو خاک میں ملایا، وہ دانہ خاک میں ملا، اسے کاشت کیا اور محنت کی اور رات دن ایک کیا اس کے اوپر، تو وہ اس نے رشد کیا، رشد اور نمو کی صورت میں وہ 1 من 40 من گندم بن گیا۔ اب 40 من گندم اس کے لیے بھی کافی ہے، اس کے خاندان کے لیے بھی کافی ہے، اب اسے کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر یہی انسان وہ اس 1 من گندم کو زراعت نہ کرے اور کاشت نہ کرے اور بلکہ اسے کھا لے، تو 1 مہینے کے اندر، 2 ماہ کے اندر وہ 1 من گندم ختم ہو جائے گی۔ اب یہ پورے 11 ماہ
اذیت میں ہے اور تکلیف میں ہے کہ جب اسے وہ جو اس کے پاس سرمایہ تھا اس کو جب رشد دینا تھا اور اسے بڑھانا تھا، اس میں اضافہ کرنا تھا، وہ کام اس نے نہیں کیا۔ اب وہ اصل سرمایہ بھی ختم ہو گیا ہے اور وہ فرصت بھی چلی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، بالکل یہی انسان کی کہانی ہے۔ ایک محدود مدت ہے ہمارے پاس، 60 سے 70 سالہ، اس سے زیادہ آج کل کی جو انسان کی زندگی ہے عموماً زیادہ نہیں ہے، 60-70 سالہ انسان کی زندگی ہے۔ ایک 60 سے 70 سالہ زندگی، یہ انسان کی زندگی بالکل ایک من گندم کی طرح ہے۔ یہ انسان کا سرمایہ ہے۔ اس سرمایے کو استعمال کر کے یہ مدت جو ہے وہ بالکل سردیوں کے موسم کی طرح ہے جس میں گندم کاشت ہوتی ہے۔ اس زندگی کو اور اس مدت کو انسان نے استعمال کرنا ہے اور رشد دینا ہے، خود اس نے کمال تک پہنچنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ابدی زندگی درست کر سکے، اپنے خود کو رشد اور نمو اور کمال تک لے جائے تاکہ اس کی ابدی زندگی بہتر ہو، ابدی زندگی میں اسے پشیمانی نہ ہو، دست سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ یوم قیامت کو، قیامت کے دن کا جو اسماء قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک نام یوم حسرت ہے۔ کیوں یوم حسرت کیوں کہا جاتا ہے؟ انسان اس دن کیوں حسرت کریں گے؟ اس لیے کہ وہ اس دنیا میں اپنے وجود کو کمال تک پہنچا سکتے تھے، جو انہوں نے خدا نے صلاحیت دی تھی وہ انہیں 60-70 سال سے استفادہ کر سکتے تھے اور اپنی ابدی زندگی بہتر بنا سکتے تھے، رشد کر سکتے تھے، کمال تک پہنچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اب جب نتیجے کا موقع آیا تو وہ پشیمان ہیں۔ لوگ اپنی گندم وہ کاٹ رہے ہیں، وہ اپنا پھل لے رہے ہیں، وہ نتیجہ حاصل کر رہے ہیں اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ یوم حسرت اسی وجہ سے کہا۔ تو عزیزان گرامی، اگر انسان رشد نہیں کرے گا اور کمال تک نہیں پہنچے گا تو یا تو اس کی صلاحیات اور استعدادات اور عظیم قوت جو خدا نے اسے عطا کی ہے اور ساتھ ذمہ داری بھی عطا کی ہے، ساتھ مسئولیت بھی ہے، نہیں کرے گا تو وہ پشیمان ہے اور رنج اٹھائے گا اور اپنی صلاحیات کو ضائع کر دے گا۔ اور اگر صحیح راہ میں استعمال نہیں کرے گا تو اسراف ہوگا، اور رشد نہیں کرے گا تو ابدی زندگی اس کی خراب ہو جائے گی۔ ابدی زندگی ہم دیکھیں، ہم نے مختصر مدت میں اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ ہم نے وہ انسان فنا کے لیے نہیں ہے، انسان نے ہمیشہ باقی رہنا ہے، بقا کے لیے۔ اور یہ سفر اتنا طولانی ہے اور زندگی اتنی دائمی ہے کہ اس راہ کے جو مرد راہ ہیں جناب امیر علیہ السلام وہ فرماتے آہ من قلت الزاد و طول السفر۔ علی جیسا عظیم انسان، علی جیسا عظیم انسان جس کی ساری زندگی اس دنیا کو بہتر کرنے میں گزری ہے، وہ عظیم انسان بھی گریہ ازاری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ زاد راہ بہت کم ہے اور سفر بہت طولانی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا تو حال ہی نہیں ہے، ہم نے تو اس دنیا کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ سید الساجدین بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، پروردگارہ مجھے اتنا زندگی عطا کرنا، اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک یہ زندگی تیری راہ میں استعمال ہو، عبودیت میں ہو، تیری راہ میں استعمال ہو، تب تک مجھے زندہ رکھنا۔ اگر یہ زندگی کسی اور کے لیے چراگاہ بن جائے، کسی اور کے لیے استعمال ہونے لگے، عبودیت میں استعمال نہ ہونے لگے، تو عرض کرتے ہیں پروردگارہ پھر مجھے موت دے دے۔